آج ہمارے نوجوان یہ سوال کرتے ہیں، امام صاحب ہم نہیں چاہتے بدکاری میں جانا، ہمیں بے حیائی بری لگتی ہے، ہمیں فحاشی بری لگتی ہے، لیکن کیا کریں ہمارا دل نہیں مانتا ہے، ہم اپنے آپ کو روکنا چاہتے ہیں لیکن بچ نہیں پاتے ہیں۔ کوئی ایسا طریقہ بتلائیں کہ تاکہ ہم ان برائیوں سے بچ جائیں، لڑکی بازی سے بچ جائیں، زناکاری سے بچ جائیں، بے حیائی سے بچ جائیں۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، نوجوانوں اگر تمہیں اپنی جوانی کی حفاظت کرنی ہے، نظروں کی حفاظت کرنی ہے، اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دو۔ اللہ کہتا ہے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے میرے پیارے حبیب جناب اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب قرآن مجید آپ کے اوپر نازل کی گئی ہے اس کی آپ تلاوت کریں۔ واقیم الصلاۃ، اور نماز کی پابندی کریں، نماز کو وقت ہوتے ہی اس کو ادا کریں۔ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیونکہ یہ نماز اتنی بہترین عبادت ہے، تنہا جو روکنے والی ہے، انسان کی حفاظت کرنے والی ہے، کس سے؟ عن الفحشاء والمنکر، جو بدکاری کے کام ہوتے ہیں، جو فاحشات کے کام ہوتے ہیں، جو گناہ کے کام ہو سکتے ہیں، دنیا کے اندر جتنے برائی کے کام ہو سکتے ہیں، جتنے گناہ کے کام ہو سکتے ہیں، جتنے بدکاری کے کام ہو سکتے ہیں، سب سے یہ نماز حفاظت کرنے والی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ملت کے نوجوانوں، عزیز بزرگوں اور پردہ نشین قابل احترام ماں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کے اندر جس موضوع کے تحت چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں گی وہ کوئی نیا موضوع نہیں ہے، وہ موضوع ہے جسے ہم بار بار سنتے ہیں تقریروں میں، دروس کے اندر، لیکن چند دنوں تک ہم عمل کرتے ہیں پھر اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ موضوع ہے میرے بھائیوں، نماز کے تعلق سے چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائیں گی۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے، چند دنوں پہلے ابھی ہم اور آپ ایک بہت ہی مبارک مہینے سے ہم گزرے ہیں جو رمضان کا مہینہ کہلاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر ہم نے دیکھا ایسے لوگ جو کبھی سال میں ہمیں دکھائی نہیں دیے، ایسے لوگ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، لیکن افسوس جیسے ہی رمضان کا مہینہ گزرا وہ بھی رمضان کے ساتھ ساتھ الوداع ہو گئے، وہ بھی رمضان کے ساتھ ساتھ مسجدوں سے دور ہو گئے، اپنے تعلق کو توڑ لیا۔ اس لیے چند باتیں نماز کے تعلق سے، نماز کی اہمیت کے تعلق سے، نماز کے فائدوں کے تعلق سے رکھی جائیں گی تاکہ ہمارے دلوں سے جو نماز کا مقام و مرتبہ نکل چکا ہے، جس کی وجہ سے ہم بے نمازی بنے پھرے رہتے ہیں، تاکہ ہمارے اندر نماز کی ادائیگی کا جذبہ پیدا ہو سکے۔ میرے بھائیوں، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو چند دلائل آپ لوگوں کے سامنے رکھے قرآن اور حدیث کے تعلق سے، ان کے اندر اللہ رب العالمین نے اور پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت، نماز کے کیا فائدے ہیں، کیا فضیلتیں ہیں، وہ بیان کیے ہیں۔ آپ سب سے پہلے نماز کے تعلق سے یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں کہ نماز دنیا کے ہر اس انسان پر فرض عین ہے اس کا پڑھنا جس کے اندر 3 شرطیں پائی جاتی ہوں۔ 3 شرطیں کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ انسان مسلمان ہونا چاہیے، کافر نہیں ہونا چاہیے، مسلمان، یہ سب سے پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ انسان عقل مند ہونا چاہیے، پاگل اور مجنون نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری شرط کیا ہے؟ انسان بالغ ہونا چاہیے،
بچہ نہیں ہونا چاہیے. یہ تین شرطیں مسلمان اور عقل مند اور بالغ، یہ تین شرطیں دنیا کے جس انسان کے اندر پائے جائیں، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ مریض ہو، چاہے وہ شفا یاب ہو، چاہے وہ مسافر ہو، چاہے وہ مقیم ہو، کوئی بھی ہو، جن کے اندر یہ تین شرطیں پائی جاتی ہیں، ان کے لیے کسی بھی صورت میں جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ نمازوں کو چھوڑیں. اگر نمازوں کو چھوڑتے ہیں تو ان کے لیے جو نماز چھوڑنے کا جو گناہ ہے، نماز چھوڑنے کی جو دھمکیاں، جو عذاب اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیثوں میں بیان فرمایا ہے، وہ ان لوگوں کے لیے رکھا ہوا ہے. دوسری بات میرے بھائیوں، نماز کے تعلق سے یہ جان لیں کہ نماز کے علاوہ جو دیگر عبادات ہیں وہ کسی شرعی عذر کی بنا پر ایک انسان کے اوپر سے ساقط ہو سکتی ہیں، ہٹ سکتی ہیں، معاف ہو سکتی ہیں، لیکن نماز ایک واحد ایک ایسی عبادت ہے جو کسی بھی عذر کی بنا پر، جس کے اندر تین شرطیں پائی جاتی ہیں جو میں نے پہلے بیان فرمائی ہیں، وہ تین شرطیں اگر انسان کے اندر پائی جائیں تو اور کوئی بھی عذر اس کے پاس ہو تو نماز معاف نہیں ہو سکتی. ہے یہ الگ بات ہے کہ ہماری شریعت نے نماز کو ادائیگی کے تعلق سے نمازیوں کے لیے آسانی فرما دی ہے. اگر کوئی انسان مسافر ہے، سفر میں ہے، تو اس کے لیے ہماری شریعت نے الحمدللہ یہ آسانی کی ہے کہ وہ قصر کر لے، یعنی 4 رکعت والی نماز 2 رکعت پڑھ لے. یہ آسانی ہماری شریعت نے کی ہے. اسی طرح اگر کوئی انسان بیمار ہے، اتنا بیمار ہے کہ وہ چل نہیں سکتا ہے، وہ مسجد نہیں آ سکتا ہے، تو ہماری شریعت نے یہ آسانی کی ہے ان کے لیے کہ وہ گھر پہ نماز ادا کر لیں. اگر اتنا بیمار ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، کھڑے ہو کے نماز ادا نہیں کر سکتا ہے، تو ہماری شریعت نے اس کے لیے بھی آسانی کی ہے، اس کے لیے بھی راستہ نکالا ہے کہ وہ بیٹھ کر کے نماز ادا کر لے. اگر کوئی انسان اتنا بیمار ہے کہ وہ نہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے، نہ ہی بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے، تو ایسے انسان کے لیے بھی ہماری شریعت نے یہ طریقہ بتلایا ہے کہ وہ لیٹ کر کے اشاروں سے نماز ادا کر لے. لیکن میرے بھائیو، میرے دوستو، 3 شرطوں کی موجودگی میں کسی بھی صورت میں ایک انسان کے اوپر سے نماز ساقط نہیں ہو سکتی. میرے بھائیو، اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے ہماری شریعت کے اندر، نماز کا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے ہماری شریعت کے اندر. یہی وجہ ہے اللہ رب العالمین نے جو لوگ نمازوں کو ادا کرتے ہیں، جس طرح سے آپ لوگ رمضان میں نماز ادا کرتے تھے، بالکل اسی طرح سے جو لوگ سال بھر نماز ادا کرتے ہیں، پوری زندگی نماز پڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیثوں کے ذریعے سے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو نمازی ہیں، جو میرے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں میری رضامندی کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے قرآن اور حدیث کے اندر بہت ساری بشارتیں ہیں، بہت ساری ان کے لیے خوشخبریاں بیان فرمائی ہیں. لیکن وہیں پر جہاں پر رب العالمین نے نمازیوں کے لیے خوشخبری سنائی ہے، ان کے فوائد کا ذکر کیا ہے، وہیں پر جو لوگ بے نمازی ہیں، جو لوگ صرف رمضان کے نمازی ہیں، جو لوگ صرف جمعے کی نماز کے نمازی ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیثوں کے ذریعے سے یہ کہلوایا ہے، ان کے لیے بڑی سخت وعیدیں ہیں، جہنم کا عذاب ان لوگوں کے لیے قرآن اور حدیث کے اندر رب العالمین نے بیان فرمایا ہے. میرے بھائیوں، آئیے ہم دیکھتے ہیں نماز کے کیا کیا فائدے ہیں. میرے بھائیوں، اگر آپ نماز کو اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کے لیے ادا کرتے ہیں، اور کیسے ادا کرتے ہیں؟ سنت کے مطابق ادا کرتے ہیں. پیارے نبی نے جیسا حدیثوں کے ذریعے سے طریقہ بتلایا ہے، اسے فالو کر کے اگر آپ نماز کو ادا کرتے ہیں تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین یہ گواہی دیتا ہے،
یہ آپ سے وعدہ کرتا ہے ایسا انسان چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ ہماری ماں اور بہنیں ہوں جو نمازوں کو ادا کرتی ہیں جو نمازوں کو پڑھتی ہیں ٹائم پر، ایسے لوگ برائی سے، بے حیائی سے، بدکاری سے، فاحشات کے جتنے کام ہو سکتے ہیں سب سے نماز ان کی حفاظت کر دی۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، آج ہمارے نوجوان یہ سوال کرتے ہیں امام صاحب ہم نہیں چاہتے بدکاری میں جانا، ہمیں بے حیائی بری لگتی ہے، ہمیں فحاشی بری لگتی ہے، لیکن کیا کریں ہمارا دل نہیں مانتا ہے، ہم اپنے آپ کو روکنا چاہتے ہیں لیکن بچ نہیں پاتے ہیں۔ کوئی ایسا طریقہ بتلائیں کہ تاکہ ہم ان برائیوں سے بچ جائیں، لڑکی بازی سے بچ جائیں، زناکاری سے بچ جائیں، بے حیائی سے بچ جائیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے نوجوانوں اگر تمہیں اپنی جوانی کی حفاظت کرنی ہے، نظروں کی حفاظت کرنی ہے، اللہ رب العالمین یہ کہہ رہا ہے نمازوں کی پابندی کرنا شروع کر دو۔ اللہ کہتا ہے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے میرے پیارے حبیب جناب اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب قرآن مجید آپ کے اوپر نازل کی گئی ہے اس کی آپ تلاوت کریں۔ واقیم الصلاۃ، اور نماز کی پابندی کریں، نماز کو وقت ہوتے ہی اس کو ادا کریں۔ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیونکہ یہ نماز اتنی بہترین عبادت ہے، تنہا جو روکنے والی ہے، انسان کی حفاظت کرنے والی ہے، کس سے؟ عن الفحشاء والمنکر، جو بدکاری کے کام ہوتے ہیں، جو فاحشات کے کام ہوتے ہیں، جو گناہ کے کام ہو سکتے ہیں، دنیا کے اندر جتنے برائی کے کام ہو سکتے ہیں، جتنے گناہ کے کام ہو سکتے ہیں، جتنے بدکاری کے کام ہو سکتے ہیں، سب سے یہ نماز حفاظت کرنے والی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور یاد رکھو اللہ رب العالمین کا ذکر یہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اور اللہ رب العالمین ہر اس چیز کو جانتا ہے نوجوانوں جسے تم دن کے اجالے میں چٹیل میدان میں کرتے ہو، رات کے اندھیرے میں رات کے اندھیرے میں تنہائی کے اندر کمرے کے اندر بند ہو کر کے موبائل کے ساتھ جو آپ کرتے ہو، جو اس میں دیکھتے ہو، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، لیکن اللہ رب العالمین جانتا ہے تم کیا دیکھ رہے ہو۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں نوجوانوں، اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے ہمیں نسخہ بتلایا ہے کہ ہم اپنی نظروں کی حفاظت کیسے کریں، ہم اپنی جوانی کی حفاظت کیسے کریں، ہم گناہوں سے کیسے باز رہیں۔ اللہ نے کہا ہے تم صحیح معنوں میں جس طرح سے تم رمضان کے اندر اذان ہوتے ہی مسجد کے اندر آیا کرتے تھے، نمازوں کو ادا کیا کرتے تھے، بالکل اسی طرح سے زندگی بھر کے نمازی بن جاؤ۔ اللہ رب العالمین گارنٹی لیتا ہے، اللہ رب العالمین آپ کی جوانی کی گارنٹی لیتا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کو گناہوں میں جانے سے اللہ رب العالمین روک لے گا۔ میرے بھائیوں اس لیے نمازوں کی حفاظت کریں میرے بھائیوں میرے دوستوں۔ نمازیں صرف جمعے کے لیے نہیں ہیں، نمازیں صرف ایک مہینے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ نماز اللہ رب العالمین نے بالغ ہونے سے لے کر کے مرتے دم تک، جب تک ہمارے تن میں بدن میں جان ہے، سانس ہے، تب تک کے لیے اللہ رب العالمین نے فرض کیے میرے بھائیوں۔ اس لیے نمازوں کی پابندی کریں۔ اس طرح میرے بھائیوں میرے دوستوں اس آیت کریمہ سے دوسرا نقطہ یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر کتنی برائیاں ہیں، کتنے بڑے بڑے جرائم ہیں، کتنے بڑے بڑے گناہ آج ہمارے معاشرے کے اندر عام ہیں۔ اگر میرے بھائیوں میرے دوستوں صرف ہمارے معاشرے کے اندر نماز کا اہتمام ہم کرنے لگ جائیں، لوگوں کو نماز کی دعوت ہم دینے لگ جائیں، لوگوں کو نمازی ہم بنا دیں صحیح معنوں میں، تو انشاءاللہ میرے بھائیوں میرے دوستوں یہ بات اس آیت کریمہ کی روشنی میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں ہمارا معاشرہ ایک اسلامی معاشرہ بن جائے گا، ہمارا معاشرہ ساری بے حیائیوں سے برائیوں سے پاک معاشرہ بن جائے گا میرے بھائیوں میرے دوستوں۔
اس لیے نماز کا اہتمام کرو میرے بھائیوں اگر نظروں کی حفاظت چاہتے ہو، نماز کا اہتمام کرو میرے بھائیوں اگر جوانی کی حفاظت چاہتے ہو، نماز کا اہتمام کرو میرے بھائیوں میرے دوستو اگر اپنے معاشرے کی حفاظت چاہتے ہو۔ تو میرے بھائیوں میرے دوستو، یہ نماز کا پہلا فائدہ ہے کہ نماز نہ صرف انسان کو سدھارتی ہے بلکہ ہماری سوسائٹی اور ہمارے معاشرے کو بھی سدھار کر رکھ دے گی اگر ہم نے نمازوں کی پابندی صحیح معنوں میں کرنے شروع کر دی۔ اس طرح میرے بھائیوں میرے دوستو، نماز کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے اگر ہم نماز کو خشوع اور خضوع کے ساتھ، عاجزی و انکساری کے ساتھ وقت ہوتے ہی مسجد میں آتے ہیں ادا کرنے کے لیے، تو میرے بھائیوں میرے دوستو، اللہ رب العالمین اس بات کی بھی شہادت دیتا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کی نمازوں کی اہتمام کرنے کی وجہ سے اللہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، الا کہ آپ نے شرک نہ کیا ہو۔ کیونکہ میرے بھائیوں شرک یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ سب سے بڑی بے وفائی ہے، یہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں، اگر ہم صحیح معنوں میں نماز کے پابند ہیں، نمازوں کو ادا کرنے والے ہیں، تو میرے بھائیوں انشاءاللہ ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دن کے دونوں حصوں میں، دونوں سروں میں اور رات کے کچھ حصوں میں نماز کو ادا کیا کریں۔ کیوں؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، کیونکہ یہ جو نیکیاں ہیں، یہ جو نمازیں ہیں، یہ برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ میرے بھائیوں دیکھیے، میرے بھائیوں اس آیت کریمہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے کتنی بڑی بات ہمارے سامنے واضح کی ہے۔ جو گناہ ہم راتوں کے اندر چھپ چھپ کر کرتے ہیں، جو گناہ ہم دن کے اندر کرتے ہیں، اللہ سے بغاوت مول لیتے ہیں، اللہ کی رات دن نافرمانیاں کرتے ہیں، اگر ہم نمازی بن جائیں تو ہمارے گناہ، ہمارا جو جرم جو شریعت کے اندر ہم سے ہوتا ہے، اللہ اسے معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ میرے بھائیوں میرے دوستو، اس آیت کریمہ کے ضمن میں ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ بات اور زیادہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک انسان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کے کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے ایک بہت بڑا جرم سرزد ہو گیا ہے، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، اور وہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ اس کی سزا حد تک پہنچتی ہے۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا میرے جرم کی وجہ سے، میرے گناہ کی وجہ سے میرے اوپر حد نافذ کر دیجئے۔ میرے بھائیو میرے دوستو، اسی دوران اذان کی آواز کانوں میں پڑتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ شخص نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں چلا جاتا ہے، نماز ادا کرتے ہیں، نماز کی ادائیگی کے بعد وہ انسان پھر کہتا ہے یا رسول اللہ، میں نے بہت بڑا جرم انجام دیا ہے، مجھے سزا سنا دیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب آپ سنیے میرے بھائیوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے فلاں شخص، کیا تو نے ابھی ہمارے ساتھ نماز ادا نہیں کی ہے؟ وہ انسان کہتا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نماز تو پڑھی ہے لیکن میرا گناہ بہت ہی بڑا ہے، میرا جرم بہت ہی بڑا ہے، لہٰذا مجھے سزا سنا دیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے فلاں شخص، تیرے اس نماز کی ادائیگی کی وجہ سے، جو تو نے ابھی میرے ساتھ نماز ادا کی ہے، جا، اللہ رب العالمین نے تیرے جرم کو معاف کر دیا، جا، اللہ رب العالمین نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا، چاہے کتنا بڑا گناہ تینے کیا ہو۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، یہ ہے نماز میرے بھائیو میرے دوستو، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کے گناہ کو پوچھنا گوارا ہی نہیں کیا، اس نے بس نماز ادا کی تھی، اللہ رب العالمین نے اس کے جرم کو معاف کر دیا۔ میرے بھائیو، یہ ہے نماز۔ اگر ہم نماز کو ادا کرتے ہیں صحیح معنوں میں، اگر ہم نماز کو ادا کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے، تو اللہ رب العالمین ایسے انسانوں کے جرائم کو معاف کر دیتا ہے۔ میرے بھائیو میرے دوستو، گناہگار ہے یا نہیں ہے ہم لوگ؟ خطا کار ہے یا نہیں ہے ہم لوگ؟ ہم میں سے ایک انسان گناہگار ہے،
ہم میں سے ہر ایک انسان خطا کار ہے، رات دن ہم گناہ کرتے ہیں میرے بھائیو میرے دوستو۔ اللہ رب العالمین کے لیے نمازوں کا پابند بن جائیے میرے بھائیو میرے دوستو، تاکہ ہمارے زندگی بھر کے گناہ معاف کر دیے جائیں میرے بھائیو میرے دوستو۔ اسی لیے پیارا اللہ رب العالمین دنیا کے سارے انسانوں سے کہتا ہے، جب نماز کی اتنی فضیلت ہے، جب نماز کے اتنے بڑے بڑے فائدے ہیں، اللہ رب العالمین اسی لیے لوگوں سے کہتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی، اے دنیا کے لوگوں، اے دنیا کے انسانوں، نمازوں کی حفاظت کرنے لگ جاؤ، ساری کی ساری نمازوں کی حفاظت کر لو، والصلاة الوسطی، بالخصوص درمیانی والی نماز کی حفاظت کر لو، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ رب العالمین کے سامنے مطیع اور فرما بردار ہو کر کے اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ میرے بھائیوں میرے دوستو۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں سے، چاہے مرد ہوں چاہے ہماری ماں اور بہنیں ہوں، سب سے یہ کہا ہے کہ نمازوں کی حفاظت ہم کریں، ساری کی ساری نمازوں کی حفاظت ہم کریں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیسے حفاظت کریں؟ جب چاہیں جب پڑھ لیں، اذان ہو جائے جماعت نکل جائے تب آ کے پڑھ لیں، یہ مطلب ہے؟ یقیناً نہیں میرے بھائی میرے دوستو۔ نمازوں کو ادا کرنا ہے، وقت پر ادا کرنا ہے، جیسا کہ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہوئے فرماتے ہیں، یأمر تبارک و تعالی بالمحافظۃ علی الصلوات، اللہ رب العالمین اس آیت کریمہ کے اندر دنیا کے سارے انسانوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ وہ نمازوں کی حفاظت کریں، فی اوقاتہا، نمازوں کی حفاظت اس کے وقت میں ہی کریں، وحفظ حدودہا وادائہا، جو نماز کے حدود ہیں، جو نماز کے شرائط ہیں، جو نماز کے ارکان ہیں، ان سارے کے سارے ارکانوں کے ساتھ نماز کو ادا کریں، وقت پر ہی ادا کریں، ٹال مٹول کر ادا نہیں کیا جائے میرے بھائیوں۔ جیسا کہ یہ بات ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، کما ثبت فی الصحیحین، جیسا کہ یہ بات صحیحین یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم ان دونوں کتابوں کے اندر ثابت ہے اور موجود ہے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، ابن مسعود کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ای الاعمال افضل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتلائیں اعمال میں سب سے زیادہ فضیلت والا، سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟ جواب دیکھیے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال الصلاة فی اوقاتہا، اللہ اکبر، سارے کے سارے اعمال میں، دنیا کے اندر جتنے کام کاج ہو سکتے ہیں ان سب میں اگر سب سے بہترین کوئی عمل ہے، سب سے فضیلت اور ٹاپ لیول کا کوئی عمل ہے تو اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ نماز کو اس کے وقت پر ہی ادا کرنا ہے۔ نماز ادا کرنا نہیں ہے، جواب رسول اللہ کا صرف یہ نہیں ہے کہ نماز کو ادا کرنا ہے، جواب رسول اللہ کا یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر ہی ادا کرنا ہے میرے بھائیوں۔ اس کے بعد ابن مسعود رضی اللہ عنہ دوسرا سوال کرتے ہیں، ثم یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ کو؟ کہتے ہیں بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اس کے بعد تیسرا سوال کرتے ہیں، نوجوان اس بات کو غور سے سنیں، تیسرا سوال پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے، ثم یا رسول اللہ، اس کے بعد کون سا عمل اعمال میں سب سے زیادہ فضیلت والا ہے؟ پیارا نبی کہتے ہیں الجہاد فی سبیل اللہ۔ تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرنا ہے، اور پہلے نمبر پر کیا ہے؟ نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا ہے۔ نوجوانوں سنو، گردن کٹانے سے زیادہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ افضل عمل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے وقت میں نماز ادا کرنا ہے۔ آج ہمارے نوجوان
بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. ایران کی انہیں فکر ہے کیا چل رہا ہے, عرب کی انہیں فکر ہے کیا چل رہا ہے, ترکی کی انہیں فکر ہے کیا چل رہا ہے. جہاد کے نام سے اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, ان سے فجر نہیں پڑھی جاتی ہے, نماز ان سے ادا نہیں ہوتی ہے. اور پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جہاد سے بھی زیادہ افضل, اللہ کی راہ میں گردن کٹانے سے زیادہ افضل اور بہترین عمل نماز کو ادا کرنا ہے اس کے وقت میں. میرے بھائیوں, آج بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور لوگوں سے کہا جائے کہ آپ کے بچے نماز کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں, کہتے ہیں ارے ہمارا بچہ فلاں اسکول میں جا رہا ہے, فلاں کالج میں جا رہا ہے, جمعہ مس ہو رہی ہے, نمازیں چھوٹ رہی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں رسول اللہ کہہ رہے ہیں میرے بھائیوں, اپنے ذہنوں کو حاضر و ناظر کر کے سنیں. پیارا نبی یہاں پر کہہ رہے ہیں تم جنگ کے میدان میں کیوں نہ ہو, تمہارے اوپر تیر اور تلواروں کی برسات کیوں نہیں ہو رہی ہو, ایسی حالت میں بھی تمہارے اوپر نماز معاف نہیں ہے, اور آپ کے لیے, آپ کے بچوں کے لیے نماز معاف ہو جائے گی ذرا ذرا سے بہانوں میں. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, یاد رکھو کل قیامت کے دن سوال ہم سے یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے اپنے بچوں کو کتنی بڑی بڑی ڈگریاں دلائی ہیں, کون سے کالج میں آپ نے ایڈمیشن دلایا ہے, کتنے بڑے بڑے مکانات آپ نے بنائے ہیں, کتنی بڑی شہرت آپ نے جمع کی ہے. کل قیامت کے دن سب سے پہلا سوال اگر ہوگا تو یاد رکھو میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں, وہ نماز کے تعلق سے ہوگا. پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان اول ما يحاسب به العبد بصلاته, کل قیامت کے دن عبادات کے باب میں سب سے پہلا سوال جو انسان سے ہونا ہے وہ نماز کے تعلق سے ہونا ہے. آگے کہا پیارا نبی نے فَإِن صَلَحَتْ, اگر نماز میں کوتاہی نہیں پائی گئی, اگر نمازی رہا زندگی میں مرتے دم تک کا نمازی وہ بنا رہا, فَإِن صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ, تو ایسا نمازی انسان کامیاب ہو جائے گا, کامران ہو جائے گا, جہنم کے عذاب سے دور کر دیا جائے گا. اگر ایسا نہیں ہوا فَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ, اگر ایسا نہیں ہوا, نمازوں میں کوتاہی نکلی, نمازوں میں سستی نکلی, نمازیں صرف جمعہ کی پڑھا کرتا تھا, نمازیں صرف ایک مہینے کے لیے رمضان میں ادا کی جاتی تھی, تو یاد رکھو ایسا انسان ناکام ہو جائے گا, نامراد ہو جائے گا, جہنمی ہو جائے گا. میرے بھائیوں میرے دوستوں, یاد رکھو میرے بھائیوں میرے دوستوں, اس لیے کل قیامت کے دن جو سب سے پہلا سوال ہونا ہے اس کی ہمیں سب سے پہلے فکر کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں, نمازوں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں میرے دوستوں, یہ مسجدیں شکایتیں کر رہی ہیں کہ وہ نمازی کہاں گئے جو رمضان کے اندر اذان ہوتے ہی ہمیں آباد کرنے کے لیے آیا کرتے تھے, آج وہ کہاں چلے گئے ہیں, انہیں مسجدیں تلاش کر رہی ہیں. میرے بھائیوں, آج میں کل آیا تھا یہاں پر, میں نے دیکھا نماز کے اعتبار سے حالت کیا ہے, ایک سب بھی فجر میں مکمل نہیں ہو رہی ہے. جہاں پر فجر کے اندر 3 4 صفیں مکمل ہو جایا کرتی تھی, آج رمضان جا چکا ہے تو ہمارے نمازی بھی جا چکے ہیں, ایک صف مکمل نہیں ہو رہی. بڑی افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں, بڑے افسوس کی بات ہے, ڈوب مرنے کی بات ہے میرے بھائیوں میرے دوستوں. وہ نمازیں جن کی پابندی پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت کے اندر کی تھی, چلا نہیں جاتا تھا, پیارا نبی کے پیر زمین پر گھسڑتے ہوئے جاتے تھے, 2 صحابہ کے سہارے سے مسجد جاتے تھے لیکن نماز ادا کرنے کے لیے جاتے تھے. وہ نمازیں جن کے تعلق سے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کی سانس آ رہی تھی اور جا رہی تھی, جب پیارا نبی اس دنیا سے رخصت ہونے والے تھے, کوچ کرنے والے تھے, جب بھی پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت محمدیہ کو یہ پیغام دیا تھا الصلاۃ الصلاۃ, لوگوں میرے بات نمازوں کا خیال رکھنا, نمازوں کو ضائع نہ کرنا, نمازوں کو برباد نہ کرنا, ان کا اہتمام کرنا, ورنہ برباد ہو جاؤ گے, برباد ہو جاؤ گے. لیکن افسوس میرے بھائی میرے دوستو, آج ہم ان نمازوں کے تعلق سے بار بار سنتے ہیں لیکن کوئی اثر ہمیں نہیں ہوتا ہے. یاد رکھو میرے بھائی میرے دوستو, جب دروس ہوں, جب تقریریں کی جائیں اور ہمارے دل سخت پڑ جائیں, ہمارے اوپر کوئی اثر نہ ہو, ہمارے عمل کے اندر کوئی چینجنگ نہ آئے, یاد رکھو میرے بھائیو میرے دوستو, آپ سے بڑا بدبخت انسان, آپ سے بڑا ناراض انسان اللہ رب العالمین ایسے انسان سے سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے جس انسان کے اوپر تقریر اثر انداز نہ کریں.
اس لیے میرے بھائیو میرے دوستو ان نمازوں کی پابندی کریں، ان نمازوں کا اہتمام کریں میرے بھائیو میرے دوستو۔ لہٰذا وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی باتیں آئیں گی اس کے تعلق سے، لہٰذا میں یہیں سے اپنی باتوں کو ختم کرتا ہوں۔ خلاصہ کلام یہ ہے میرے بھائیوں، نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے ہمارے اسلام کے اندر، نماز کے بہت بڑے بڑے فائدے ہیں ہمارے اسلام کے اندر، نماز کے بغیر ایک انسان مومن اور مسلمان نہیں رہ سکتا۔ نماز میرے بھائیوں مسلمان میں اور غیر مسلم میں فرق کرنے والی چیز ہے۔ اگر اس فرق کو نکال دیا جائے، اس دیوار کو، اس آڑ کو نکال دیا جائے، ہم میں اور غیر مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو میرے دوستو نمازوں کا اہتمام کریں، انشاءاللہ وہ یہاں سے وعدہ کر کے یہ عہد کر کے نکلیں، انشاءاللہ ہم پوری زندگی بھر تک نمازوں کو اہتمام سے پڑھتے رہیں گے، ان کو کبھی ضائع نہیں کریں گے، انہوں میں کبھی ہم سستی نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے یا رب تو ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ یا رب العالمین جو ہمارے بھائی صرف رمضان کے نمازی تھے یا جمعے کے نمازی ہیں، یا رب العالمین تو ہمارے ان بھائیوں کو مرتے دم تک کا نمازی بنا دے۔ یا رب العالمین جو بھائی ہمارے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا رب العالمین جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، ان کی حفاظت کر۔ یا رب العالمین جو ہمارے بھائی اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور کر دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔